آپ نے جتنی لوگوں نے بغیرتی کی ہے اب کیوں فون کر رہے ہو مجھے؟ تم بدماش ہو، تم بدماش ہو، تم بدماش ہو، تم بدماش ہو۔ نہیں بالکل نہیں، ہم تو آپ سے موقف لینا چاہتے ہیں۔ تو بدماش ہو، ہے نا، ہے نا؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بارے میں اب مجھے دھڑ فون کر رہے ہو، بغیرتی کھاد ہوتی ہے، شرم آنی چاہیے۔ آپ تو گالم گلوچ پہ اتر آئے، میں نے تو آپ غیر اخلاقی الفاظ پہ اتر آئے ہیں۔ سمجھ دو کہ میں ہم سجنوں کا بچہ ہوں، سمجھ دو کہ میں ہم سجنوں کا بچہ ہوں، سمجھ دو کہ میں ہم سجنوں کا بچہ ہوں، سمجھ دو کہ میں ہم سجنوں کا بچہ ہوں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، میں نے تو آپ سے انتہائی فون کیا، آپ سے مجھے ورشن چاہیے تھا۔ کروڑوں روپے کی پراپرٹیز، مبینہ مالی بے ضابطگیاں اور خاموشی اختیار کیے گئے سوالات۔ چودھری وارث علی رضا اور چودھری شرافت ایک ایسے تنازع کے مرکز میں آ چکے ہیں جو اب نجی معاملہ نہیں رہا بلکہ عوامی احتساب کا معاملہ بن چکا ہے۔ ایک طرف سادہ طرز زندگی کے دعوے، دوسری جانب مہنگی جائیدادوں کی نشاندہی۔ یہ تضاد شہری حلقوں میں شدید تشویش کو جنم دے رہا ہے۔ عوام کا واضح سوال ہے کہ اگر یہ اثاثے موجود ہیں تو ان کی منی ٹرائل کہاں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ جائیدادیں کس کی ہیں؟ اب نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا متعلقہ افراد ٹھوس شواہد کے ساتھ سامنے آ کر تمام ابہام دور کریں گے یا یہ معاملہ مزید سنگین رخ اختیار کرے گا۔ ناظرین، سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ متعلقہ افراد اپنی پراپرٹیز کی مکمل تفصیلات اور منی ٹرائل سامنے لے کر آئیں۔ ذرائع کے مطابق جب چودھری وارث علی رضا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ان کے پاس ذاتی مکان موجود نہیں اور وہ پمس ہسپتال کے اندر سرکاری مکان میں مقیم ہے، تو اس کے بعد عوامی حلقوں میں بحث کا آغاز ہو گیا۔ متعدد افراد کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ان سے منسلک پراپرٹیز کی نشاندہی اور تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ اسی تناظر میں حق میڈیا گروپ کے چیف کرائم رپورٹر کے مطابق تقریباً 15 سال قبل چودھری وارث کی جانب سے کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں خریدی گئیں۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان جائیدادوں کی خریداری کے لیے استعمال ہونے والی رقم کا ذریعہ کیا تھا اور کیا اس کی مکمل مالی دستاویزات منی ٹرائل موجود ہیں؟ مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عرصے کے دوران چودھری وارث علی رضا ایک سرکاری عہدے ڈپٹی ڈائریکٹر پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے، جبکہ ان کے بھائی چودھری شرافت ایک بااثر سیاسی شخصیت کے ساتھ منسلک تھے۔ اس پس منظر میں چودھری شرافت اور چودھری وارث سے سوال ہے، کروڑوں روپے کی پراپرٹیز خریدی گئیں جن کے انتقال نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور تاریخ بھی ساتھ درج ہے۔ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی؟ ان پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے یہ پیسے کہاں سے لائے گئے؟ ایک اور اہم نقطہ جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر زمین کی خریداری کے وقت انتقال رجسٹری میں کم قیمت ظاہر کی گئی، جبکہ اصل مارکیٹ ویلیو اس سے کہیں زیادہ تھی۔ جو قیمت انتقال پر لکھی گئی وہ انتہائی کم ہے۔ اصل زمین کتنے میں خریدی گئی اور ایگریمنٹ سامنے لائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، کیونکہ انتقال پر درج کی گئی قیمت انتہائی کم ہے، جس زمین کا ذکر کیا گیا ہے یہ جائیدادیں مین روڈ پر واقع تھیں اور اس زمین کی موجودہ قیمت کم سے کم 20 سے 25 لاکھ روپے مرلہ ہے۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے سال پہلے یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا ان کی لاٹری نکلی تھی یا کوئی انعامی بانڈ نکلا تھا؟ ناظرین، ذرائع کے مطابق زمین کروڑوں روپے میں خریدی گئی، اس پر مکانات تعمیر کیے گئے، بعد ازاں وہ مکانات اعلیٰ قیمتوں پر فروخت کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق چودھری وارث نے زمینیں پہلے اپنے نام پر خریدی، احتساب اور پوچھ گچھ کے ڈر سے اپنے ہی کسی جاننے والے کے نام ٹرانسفر کی، اس کے بعد اپنے بھائی چودھری شرافت کے نام ٹرانسفر کروائی اور اس کے بعد پلاٹوں کی شکل میں اور مکان بنا کر سیل کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی زمین 3 جگہوں پر کیوں ٹرانسفر کی گئی اور اس کے بعد سیل کر دی گئی؟ چودھری وارث نے احتساب سے بچنے کے لیے انتقال پر انتقال کروائے۔ چودھری وارث ڈپٹی ڈائریکٹر پرچیزنگ تعینات ہے، جبکہ اس کا بھائی چودھری شرافت منسٹر کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ دونوں بھائی سرکاری ملازم تھے اور اب چودھری شرافت ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ چودھری وارث اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انتقال پر کم قیمت لکھواتا تھا، 1 کروڑ کی زمین خرید کر انتہائی کم قیمت انتقال میں شو کرواتا تھا اور بعد ازاں 4، 5 مرلے اور 6 مرلے کے انتقال کروا کے پیسے جمع کرواتے رہے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا اور کروڑوں روپے میں یہ پراپرٹیاں فروخت کی گئیں۔ شہری حلقوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمام خریدی گئی جائیدادوں کی تفصیل فراہم کی جائے، فروخت ہونے والی پراپرٹیز کا ریکارڈ پیش کیا جائے،
مکمل منی ٹرائل اور ثبوت عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ پیمز میں ڈائریکٹر پرچیزنگ چودھری وارث علی سے موقف کے لیے فون کیے گئے، واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھی بھجوایا گیا، تاہم انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، جبکہ وزارت صحت میں وفاقی وزیر کے ساتھ بطور پی ایس فرائض سر انجام دینے والے چودھری شرافت علی سے بھی موقف کے لیے رابطہ کیا گیا تو وہ یکدم سیخ پا ہو گئے، گالم گلوچ شروع کر دی، دھمکیاں دینے لگے اور انتہائی غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ ان سے درخواست کی جاتی رہی کہ انہیں موقف کے لیے فون کیا گیا ہے، مگر چودھری شرافت علی نے غیر اخلاقی اور خانہ گفتگو کرنے کے بعد کال کاٹ دی۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کے معاملات میں شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ اصل خریداری کے معاہدے، ایگریمنٹس، ادائیگی کی تفصیلات اور قانونی دستاویزات سامنے لائی جائیں تاکہ حقائق واضح ہو سکیں۔ یہ معاملہ اب عوامی دلچسپی اختیار کر چکا ہے، جہاں شفافیت، احتساب اور قانونی وضاحت بنیادی مطالبات بن چکے ہیں۔